السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ٹی وی کی جانب سے رمضان المبارک سن 1441 ہجری کی براہ راست نشریات پیش خدمت، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار 28 رمضان کے ان روزوں، ان عبادات، ان شب بیداریوں، ان اعمال قرآن، ان کار خیر اور بالخصوص جمعۃ الوداع اور جمعۃ الوداع کی مناسبت سے منعقد کیے جانے والے بیت المقدس کی آزادی کی آواز کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام روزہ داروں کو اللہ رب العزت اپنے عطا کردہ منزلوں کا حقدار قرار دے، اور جو اعزاز پروردگار اس مقدس مہینے میں روزہ داروں کے لیے معین فرما چکے ہیں، ان کا جو ہے وہ اہل قرار دیں، اور جس انداز سے پروردگار نے روزہ داروں کے لیے بہت سارے خصوصیات عطا فرمائے، بہت سارے فضائل عطا فرمائے ہیں، درجات عطا فرمائے، ان درجات کا اہل تمام روزہ داروں کو قرار دیں، اور اس ماہ مبارک رمضان کی اختتام تک تمام روزہ داروں کو پروردگار سرخ روی کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ، اطمینان قلب کی منزل عطا کرتے ہوئے اس کو اختتام تک پہنچانے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ عرض ہوتا آیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت اپنی مہربانیوں کی حدوں کو یعنی انتہا تک پہنچا ہے۔ وہ ذات یقیناً رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ جس طریقے سے پروردگار نے اپنی رحمتوں کا اظہار اس انداز سے فرمایا کہ وہ گنہگار بندے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، ان کے درجات اور ان کے مختلف مرحلے بیان ہیں۔ سب سے کم ترین مرحلہ گناہوں کو معاف کر دینا ہے، یعنی گناہ کے معافی کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گناہ تو درج ہوں گے، لیکن جو ہے وہ پروردگار درگزر کر دے گا، گویا کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ کم ترین درجہ ہے کہ جہاں پر گناہ تو نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں،
لیکن پروردگار درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور اگر اس کی بھی تفصیل میں جائے تو ہو سکتا ہے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے میں بھی ایک فرق ہوگا، فرق ہے بھی۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، جو وہ خدا اس بندے کی خواہش، اس بندے کی توجہ اور بندے کے اندر جو تڑپ پیدا ہوتی ہے اور وہ بے قراری جو آ جاتی ہے، وہ احساس کر لیتا ہے اور احساس سے ندامت کرتا ہے، پشیمانی کرتا ہے۔ اس احساس ندامت اور پشیمانی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت پھر اور آگے بڑھتا ہے، معافی درگزر سے پھر آگے بڑھتا ہے۔ وہ آگے کیا بڑھتا ہے؟ وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یمحو السیئات، کہ وہ گناہوں کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں اب وہ گناہ نہیں لکھے جائیں۔ یہ ایک درجہ جو ہے وہ معافی سے آگے بڑھ کر ایک درجہ ہے، جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رویہ، جو مہربانی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ وہ گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ جلا بھی دیتا ہے، اس کے کوئی اثرات نہیں رہتے۔ کسی چیز کے مٹنے کے اثرات بھی رہ سکتے ہیں، لیکن پھر وہ گناہوں کے اثرات بھی ختم، وہ گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی منزل جو ہے وہ اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کا کرم، پھر وہ کس یعنی اللہ کی صفات میں آتا ہے، وہ اس پر شاید وہ وقت گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کا جو اگلا مرحلہ ہے، انسان میں پھر جتنی بے قراری آتی ہے، توجہ قلبی ہوتی ہے، اور اللہ کا بندہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو مکمل وجود کے ساتھ ایسی ندامت اور پشیمانی کے ساتھ پیش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر اپنی مہربانیاں پھر اور کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کے درگزر کرنے، معاف کرنے، اس گناہ کو مٹا دینے، گناہ کو جلا دینے کے بعد پھر جب انسان کے اندر وہ خاصیت پیدا ہوتی ہے اور وہ عجز و انکساری جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، وہ ان گناہوں کو پھر حسنات میں بدل دیتا ہے۔ کس قدر عظیم ہے وہ پروردگار کہ وہ گناہوں کو پھر اس طریقے سے ختم کرنے اور جلانے کے بعد اس کی جگہ پھر وہ حسنات اور یعنی اچھائیاں، ابرار جو ہے وہ یعنی کہ زمرے میں لاتا ہے، کہ نیکی کرنے والوں کے زمرے میں لاتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، جو اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے۔ اور پھر اللہ کی مہربانی ایسی مہربانی ہے کہ جس کے متعلق دعائیہ کلمات بھی ملتے ہیں، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت جس کے غضب سے زیادہ وزنی ہے، وسیع ہے۔ بہت پہنائی پائی جاتی ہے اس اللہ کی رحمت میں، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کہ وہ ذات کے جو یقیناً اس انداز سے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اسے کہا گیا کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جیسے کہ اس دعائے مشلول کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک نوجوان جو اپنے گناہوں پر نادم ہوا تھا، اور نادم ہونے کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر وہ غلطی بھی جو روایات نے بیان کی ہے، وہ غلطی ایسی غلطی ہے کہ جو ہم اپنی زندگی کے معمولات کے اندر وہ غلطیاں ہم محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ بے احترامی ہے، اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس نے یہاں تک کہ بغاوت پر اتر آیا،
اور بہترامی تک جو اس نے اپنے باپ سے کر دی تھی. تو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر وہ رات کی تاریکی میں زار و قطار رو رو کر جو ہے وہ اللہ سے طلب مغفرت کر رہا تھا. اور جب اس کی اس یعنی بے قراری کو، اس کے اس دل جھلنے کو امیر المومنین نے جب محسوس کیا، اس کو قریب بنایا، دریافت کیا. اور وہ جب جوان نے وہ تمام صورتحال بیان کی، امیر المومنین بھی اس جوان کی حالت پر روئے، اور رونے کے بعد پھر آپ نے یہی دعائے مشلول آپ کو تلقین، اس نوجوان کو تلقین کی. لہٰذا اس دعائے مشلول کو یعنی اس کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ دعائے مشلول وہ دعا ہے کہ جس کے اندر یعنی اسم اعظم موجود ہے. اب وہ اسم اعظم کہاں ہے، اس کے ابتدائی حصے میں ہے یا اس کے آخری حصے میں. بہرحال جو علماء کرام اس حوالے سے اس میدان میں عبور رکھتے ہیں اور مہارت رکھتے ہیں اور ایک کمال رکھتے ہیں اس مرحلے میں، اس راز و نیاز میں، عرفان میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ دعائے مشلول وہ دعا ہے کہ جس کے اندر اسم اعظم ہے. بہرحال چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس ماہ مبارک رمضان میں ظاہر ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خدا کی طرف متوجہ ہونا، اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے پہلے خدا کی معرفت ضروری ہے، خدا کو سمجھنا ضروری ہے. کہیں پر خدا خوفناک ہے، خدا سے صرف ڈرایا جاتا ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ خدا نہایت ہی سستا ہے. جس طریقے سے پھر اسی حوالے سے پھر وہ امیر المومنین کے وہ زریں اور سنہرے کلمات جو ہے وہ یاد پڑتے ہیں، حافظے میں آ جاتے ہیں، ذہن میں ابھرتے ہیں، کہ جو آپ نے فرمایا کہ عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں، یعنی عبادت کرنے والوں کے 3 جو وہ نظریات ہیں، 3 بنیادوں پر لوگ عبادت کرتے ہیں. ان میں پہلا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے، جہنم کے خوف سے. ظاہر کہ قرآن مجید نے جہاں پر جہنم کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، وہیں پر عذاب الہی کی شدت اور سختی بھی بیان کی، اور پھر اسی قرآن مجید میں گزشتہ امتوں کی ہولناکیاں بھی بیان، تباہ کاریاں بھی بیان، کہ جو قومیں برباد ہوئیں اور اللہ کے عذاب کا حقدار قرار پائیں اور ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. بہت سارے انسان مسخ ہو گئے، ان کے یعنی نشانات بھی جو ہے وہ آج تک نہیں ملتے. یہ سارے کے سب جو ہے وہ ان گزشتہ امتوں کی تباہ کاریاں. ان تباہ کاریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ایک خوفناک وجود رکھتا ہے کہ ڈرو خدا سے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عبادت، ایک عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، ڈرو اللہ سے ڈرو. اور یہ ڈر کا نتیجہ ہے کہ انسان ڈر اور خوف میں کہ کہیں کل جو ہے وہ عذاب میرا کا سامنا نہ ہو، وہ نماز یعنی عبادت انجام دیتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ عبادت جو ڈر سے ہوتی ہے، جہنم کے ڈر سے، عذاب کا سن کر عذاب کے ڈر سے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بزدلوں کی عبادت ہے. اور اللہ اپنے بندوں کو نہ بزدل بنانا چاہتا ہے، نہ اسے بزدلوں کی عبادت جو ہے وہ اسے پسند ہے. کوئی عبادت بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں. ایک مرتبہ انسان جنت کی لالچ میں جو ہے وہ نماز عبادت کرتا ہے، جتنی بھی عبادات وہ انجام دیتا ہے اس کے مد نظر وہ جنت کے حوریں ہیں، وہ جنت کے نہریں ہیں، وہ جنت کے محلات ہیں، وہ جنت کی نعمتیں ہیں، کہ وہ جنت جو ہے وہ تب حاصل ہو سکتی ہے کہ جب میں ان عبادات کو انجام دوں.
تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ کاروبار کی عبادت ہے، کاروباروں کی عبادت، تجارت کی عبادت، کہ انسان عبادت کر رہا ہے کس لیے؟ جنت کے حصول کے لیے، کہ جنت جو ہے وہ جنت کی نعمتیں مجھے میسر آ جائیں، جنت کے محلات، حوض کوثر، یہ ساری چیزیں جن کی طرف قرآن مجید نے جو ہے وہ جنت کا اشارہ کیا، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ عبادت پھر کاروباری عبادت ہے، اور اللہ کسی سے کاروبار کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ ظاہر کاروبار کون کرتا ہے؟ جو اپنی معیشت بہتر بنانا چاہتا ہے، یا جو ہے وہ اپنے مصنوعات کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آج کل دنیا کے اندر جتنے بھی یہ تاجر ہیں اور سرمایہ دار ہیں، ان کے مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے کہ جہاں پر ان کو پروفٹ زیادہ ہو، ان کا منافع زیادہ ہو۔ لہذا آج دیکھیں کہ یعنی غریب ملکوں کے اندر وہ کچھ ایسی کمپنیاں مسلط ہوتی ہیں، وہ ان کے نظر میں یہی ہے کہ میرے کتنے جو ہے وہ گاہک، کسٹمر کتنے ہوں گے۔ اور پھر یہ اس وقت جو موجودہ جو وبا کی صورتحال ہے، اس کو بھی سرمایہ دارانہ نظام کی سوچ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کی تفصیل میں جانا جو ہے وہ اس وقت مطمع نظر نہیں ہے، لیکن یہ کاروباری عبادت قرار پاتی ہے اگر کوئی جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی بھی حوالے سے کوئی محتاجی نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے، آج جو ہے وہ کچھ تم سے مانگے تاکہ کل تمہیں کچھ دے دے، یہ بھی نہیں۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عبادت کی بنیاد، عبادت کا معیار، اور پھر عبادت جو انسان کو کمال اور عروج اور ترقی اور ارتقاء کی طرف لے جا سکتی ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت کو لائق عبادت سمجھ کر کی جائے، کہ اللہ کو لائق عبادت سمجھو اور اس کو اس کا اہل سمجھو کہ اگر کسی کے سامنے سر جھکانا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، کسی کی بات ماننی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، کسی کو اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، کسی کو مالک اپنا تسلیم کرنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور کسی سے امید ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور کسی سے کوئی بھروسہ آخری سہارا اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے آج بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دنیا کے اس بدلتے حالات میں، اس وبا کے حالات میں، یعنی ساری قوتیں جو ہے وہ ہاتھ اٹھا چکی ہیں، وہ بے بس نظر آتی ہیں، وہ ساری ٹیکنالوجیاں آج جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہیں، وہ کوئی کسی کے درد کی دوا نہیں بن سکتی۔ یہ سرمایہ، بلکہ کچھ یعنی ذرائع ابلاغ جو میڈیا کا زمانہ ہے، اس میڈیا کے اندر دیکھیں لوگوں نے اپنے جو ہے وہ کرنسیاں پھینک دی، اس کو ناکارہ قرار دیا۔ اس دولت کا کیا فائدہ کہ جو آج مجھے ایک چھوٹے سے یعنی وائرس سے مجھے نجات نہیں دلا سکتی۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ انسان کی بے بسی، انسان کا ہاتھ اٹھا لینا ہے، اور اگر کوئی سہارا ہے تو اللہ کے ذات ہے، یہ آخری سہارا، جس کے متعلق بھی دعاؤں کی بہت سارے اشارے موجود ہیں دعاؤں کے اندر، کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے ابتدا بھی تو ہے اور انتہا بھی تو ہے، یعنی ہر حوالے سے ہاتھ تھامنے والا اللہ کی ذات، ہاتھ تھامنے والی ذات اللہ کی ذات، پالنے پوسنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آخری امید، آخری سہارا۔ دنیا منہ پھیر سکتی ہے لیکن اگر خدا منہ نہ پھیرے، وہ حق رکھتا ہے کہ منہ نہ پھیرے۔ اگر اسی طریقے سے یعنی دنیا غافل ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات کبھی بھی غافل نہیں ہے اپنے بندوں سے، اپنے معاملات سے۔ ماں باپ غافل ہو جاتے ہیں، ماں باپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کبھی کسی بھی حوالے سے وہ غفلت کا شکار نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کو لائق عبادت سمجھا جا سکتا ہے، اسی کا اہل سمجھا جائے کہ سجدہ کیا جائے، سر جھکایا جائے۔ اور جس طریقے سے نماز کے حوالے سے جو لوگ فلسفہ نماز پر جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں، وہ بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام
معراج پر تشریف لے گئے، اور جب خود قدرت خداوندی، حکمت خداوندی، کمال الہی اور تمام الوہیت اور ربوبیت کے وہ تمام مظاہر آپ نے دیکھے، تو آپ کا جو ہے وہ سر جھک گیا اور آپ نے اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یہ عظمت سر جھکانے کے قابل ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ سب جب سر جھکانے کے بعد جب پھر ایک مرتبہ پھر خدا کی قدرت، خدا کی اللہ یہ حق رکھتا ہے، وہ ذات یہ حق رکھتی ہے کہ پھر جھکا جائے، اور جھکنے کے بعد پھر سجدہ جو ہے وہ اسی کی نشانی، اور وہاں پر پھر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ پھر اب خدا کی بلندی کا، پہلے عظمت کا اعتراف کہ خدا کی نشانیاں، خدا کی نعمتوں، خدا کی حاکمیت کو دیکھنے کے بعد انسان خود بخود اس کا سر جھک جاتا ہے اور اس اللہ کی عظمت کا اقرار و اعتراف کرتا ہے۔ پھر جب وہ اٹھتا ہے اور پھر دوبارہ دیکھتا ہے اس دنیا کو کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ صرف عظمت کے لیے سر جھکانا کافی نہیں ہے، بلکہ سر جو ہے وہ زمین پر رکھا جائے اور سجدہ کیا جائے، اس لیے کہ سجدے کا اگر کوئی حق رکھتا ہے تو وہ اللہ کے ذات رکھتا ہے، اور اگر کسی کو سجدہ زیب دیتا ہے دنیا نے یعنی اللہ کے بندوں کے لیے اگر سجدہ کرنا ہی زیب دیتا ہے تو وہ کسے؟ اللہ کی ذات کو، کہ بندے کے لیے یعنی زیب یہی دیتا ہے کہ وہ صرف اپنے معبود کو سجدہ کرے۔ تو یہ ذات وہ ذات ہے کہ جو لائق عبادت ہے، اس ذات کو لائق عبادت سمجھ کر جو روزے رکھے گئے اور جو اعمال انجام دیے گئے، جو عبادات انجام دی گئیں، جو اللہ سے راز و نیاز بجا لایا گیا، جو اعمال بجا لائے گئے، جو شب بیداریاں کی گئیں، جو اللہ سے وابستگی اپنانے کے لیے جو ہے وہ جو تسبیح پھیرائی گئی، جو لوگوں کے ساتھ رحمدلی کا مظاہرہ کیا گیا، غریبوں، یتیموں، ناداروں تک جو ہے وہ اپنا دست تعاون جو ہے وہ بڑھایا، وہ اس ذات کو لائق عبادت سمجھ کر یہ امید رکھی جا سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ دانے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے کہ پروردگار ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرے۔ اور جمعۃ الوداع جو ایک نہایت مقدس اور محترم جو ہے وہ دن ہے پورے سال میں 355 دنوں میں، یہ دن سب سے ممتاز ہے، یہ یعنی جو ہفتہ وار دنوں کا سردار جمعہ ہے، ان تمام جمعوں کا پیر اور سردار جو ہے وہ یہ جمعۃ الوداع ہے، اور جمعۃ الوداع نہایت اللہ کے مقام میں یہ بہت قرب رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ ہم جمعے کے حوالے سے تھوڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وگرنہ سورہ جمعہ وہ خود ایک یعنی سورہ جمعہ کے نام سے جو ہے وہ نازل ہونا اور قرآن مجید میں جو ہے وہ نمایاں مقام پانا، وہ خود بخود اس بات کی طرف سے منائی گئی، اور بالخصوص ان معاشروں نے اور ان بستیوں نے جمعۃ الوداع اور ان نظریات کے حامل افراد نے جمعۃ الوداع کا حق ادا کیا، جنہوں نے اپنی اس بے بسی کی حالت میں، اس وبائی حالت یعنی وبا کی حالت میں بھی ان مظلوم فلسطینیوں کو فراموش نہیں کیا، اور بیت المقدس کی آزادی کی تحریک کا حصہ جو ہے وہ بننے کا اظہار کیا اور جذبات کا اظہار کیا، اور اسرائیل کے غاصبانہ نظام سے اپنے نفرت کا اظہار کیا، غم و غصے کا اظہار کیا، وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ایک عبادت کو انجام دیا، اس ذات کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے، اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے، اس پر ایمان لاتے ہوئے، اللہ کی اسی کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے حالت روزہ میں اس بات کا اظہار کیا، اس کا اعادہ کیا کہ ہم کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ظلم کریں گے، نہ ظلم کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم اس جمعۃ الوداع کے مفہوم کو سمجھ جائیں، ہم اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے اپنے حدود میں اگر ظلم کا ساتھ نہ دیں اور ظلم کو
ظلم کا پرچار نہ کریں، نہ خود ظلم جو ہے وہ کریں، نہ سہیں، نہ ظالم کی جو ہے وہ معاونت کریں، نہ ظالم کا ساتھ دیں، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جنت الوداع کو پایا۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کڑے حالات میں، ان مشکل حالات میں، کہ جہاں پر سماجی فاصلہ بھی رکھنا ضروری اور ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے ان معمولات میں بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت بہتر انداز سے صحت اور سلامتی کے ساتھ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ پیش ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اللہ نے اپنے پسندیدہ عمل روزے کو ہم سے انجام دینے کی ہمیں پروردگار اللہ نے ہمیں ہمت عطا فرمائی۔ اس پر سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کے حضور جو ہے وہ شکرانہ بجا لانا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ معبود لم یزل تمام انسانوں کو ان یعنی آفات ارضی و سماوی سے حفظ و امان میں رکھے، اور پروردگار ان تمام مشکل حالات سے بخوبی اور جو ہے وہ آسان انداز میں سرخرو ہو کر نکلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔